بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہو سارے؟ چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے، چائے تو نہیں پئیں گے نا؟ نقصان دہ ہے۔ ہاں شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا۔ آپ کہاں اتنی دیر بیٹھیں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہمان بیچارہ یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے 10 روپے دے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ جاؤ جاؤ دپا ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں سے ایسے بیکار لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا، آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ سے دور رکھیے، تو بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ اتنا کہہ کر فقیر چچا چمن کے دروازے سے چلا گیا۔ چند روز بعد چچا چمن کے معدے میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ تڑپ اٹھے۔ گھر والے ان کو اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں چچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر معدے کا السر شخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ 10-15 دن تک اسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج معالجہ کیا جا سکے۔ اسپتال سے گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈالتے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی، ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتے، دوا پاکیزگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ دوستو کہانی کو غور سے سننے کے لیے۔ رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے پر بھی الٹی ہو جاتی۔ چچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، ان کو موت کا خوف آنے لگا۔ ایک رات سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب نے دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے قریب بیٹھے ہیں اور سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلائے۔ چچا چمن نے خیر باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹا پلاؤ کی 10 کلو والی دیگ پر کتنا خرچہ آ جائے گا؟ کنجوسوں کا یہی حال ہوتا ہے میرے دوستو، کنجوس ہونے سے بچا کرو۔ باورچی نے خرچ بتا دیا۔ چچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب غربا میں چاولوں کی تقسیم ہوئی۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، طبیعت بھی قدرے بہتر محسوس ہونے لگی، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ یوں کئی دن بیت گئے اور چچا چمن فقیر کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ چچا چمن بھاگ کر دروازے کے پاس چلے گئے اور دروازہ کھول لیا۔ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چچا چمن اس کا بازو پکڑ کر گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کو کہا۔ بیٹا بھاگ کے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے شامی کباب، بریانی، قورمہ، روٹیاں، آئس کریم لے آیا۔ چچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتے علاج کے بعد چچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے اور چچا چمن کے معدے میں اب کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا اور چچا چمن ہنسی خوشی دوڑتا رہا۔ کہانی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہر غریب کا خیال رکھنا چاہیے، کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔